بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ربي زدني علما، ربي زدني علما، اللهم ربي زدني علما وألحقني بالصالحين. فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعطرته بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، نوجوانان اسلام، عزیزان گرامی، سامعین اعظام، عمائدین الشہر، پردہ نشی خواتین امت اسلامیہ، جب کوئی افسر آن ڈیوٹی ہوتا ہے تو آن ڈیوٹی افسر کی حیثیت حکومت کے نمائندے کی ہوتی ہے. اسی لیے اگر کوئی سویلین آن ڈیوٹی یونیفارم میں کسی پولیس آفیسر کو تھپڑ مار دے تو پورا قانون اس کے لیے سراپا احتجاج بن جاتا ہے، اور اس آدمی کو گرفتار کر کر قانون کے حوالے تو بعد میں کیا جاتا ہے، پہلے دھلائی کے حوالے کیا جاتا ہے. کیونکہ آن ڈیوٹی آفیسر پر ہاتھ اٹھانا پوری سرکار، پوری گورنمنٹ، پورے لا اینڈ آرڈر اور پورے کنسٹیٹیوشن اور پورے نیشن پر ہاتھ اٹھانا ہے. عزیزان ملت، یہ غلطی لوگوں کو نہیں کرنی چاہیے. عام آدمی پر بھی ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے، چاہے جائے کہ آن ڈیوٹی آفیسر ہو. آن ڈیوٹی آفیسر کسی بھی ذات کا ہو، کسی بھی دھرم کا ہو، کسی بھی علاقے کا ہو، کوئی بھی بھاشا بولنے والا ہو، اور اس کے دل میں کیسی ہی آشائیں کیوں نہ ہو، لیکن آن ڈیوٹی آفیسر کی عزت ہونی چاہیے. اس لیے کہ ہمارے بھارت کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، یہ ہمارے نیشن کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، اور یہ گورنمنٹ کا مکھڑا ہے، چاہے اس کے جیب میں رشوت کی کتنی رقم کیوں نہ رکھی ہوئی ہو. مگر یہ ہے سرکار کا نمائندہ ہے، ریپرزینٹیٹیو آف گورنمنٹ ہے. آج یہی غلطیاں دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں کر رہی ہیں. جو غلطیاں نہ کرنے کا مشورہ میں ایک عام آدمی کو دے رہا ہوں، وہ یہ بھیا میرے کہ اگر مسلمانوں کو، میں خانے میں بیٹھے ہوئے مسلمانوں کو 2 تھپڑ مارو گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ کہے گا میں توبہ کرتا ہوں، آج سے نہیں پیوں گا. جوئے کے اڈے میں بیٹھا ہوا مسلمان کو اگر تھوڑا ہرکاؤ گے تو وہ کہے گا ٹھیک ہے بھیا بھول ہو گئی، اب آج سے چھوڑ رہا ہوں کیسینو آنا جانا. لیکن ذرا یہ غلطی آج دنیا یہ کر رہی ہے کہ اللہ کے دین پر چلنے والے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہیں اپنا وارث کہا، وہ علماء کرام، وہ اولیاء اسلام، وہ اکابرین امت، جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ انبیاء کے وارث ہیں میرے علماء. اس کا مطلب تمہیں معلوم ہے؟ اے سرکاروں تمہیں اس کا مطلب پتا ہے؟ اے امریکہ کے سپر پاور تمہیں اس کا مطلب معلوم ہے؟ اے بھارت کی سرکار تمہیں اگر پتا نہیں تو میں بتاتا ہوں.
ہوں، آؤ سن لو، ایک سر پہ ٹوپی رکھنے والا اور چہرے پہ داڑھی رکھ کر وضو بنا کر مسجد جانے والا مسلمان، احرام پہن کر بیت اللہ کا طواف کرنے والا مسلمان، ایک بچہ سینے میں قرآن رکھ کر مدرسے جانے والا بچہ مسلمان، ایک حافظ قرآن تراویح کی طرف جانے والا مسلمان، یہ مسلمان اللہ کے نظر میں آن ڈیوٹی مسلمان ہوتا ہے۔ اگر آن ڈیوٹی مسلمان کو دنیا کی کوئی طاقت چھیڑنے پر آ جائے گی تو خدا کی قسم اللہ کا عذاب اس پر نازل ہو جائے گا، اللہ کی پکڑ اس پہ نازل ہو جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ کی جب پکڑ نازل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی جب پکڑ آتی ہے اور اللہ تعالیٰ جب گرفت فرماتا ہے تو یاد رکھو، پھر آسمان سے بارش کے قطرے نہیں بلکہ ظالم جہاں کھڑا ہوتا ہے زمین وہیں پھٹ جاتی ہے۔ آدمی سمندر کے سینے پہ کشتیوں پہ جا رہا ہے اور جہاز کے دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ میں یہی تو کہتا ہوں کہ لوگوں، آن ڈیوٹی علماء کی توہین نہ کرو، آن ڈیوٹی ایمان والوں کی توہین نہ کرو، آن ڈیوٹی دین کے کام کرنے والوں کو ذلیل مت کرو، اور آن ڈیوٹی مسلمانوں کو رسوا مت کرو۔ عزیزان ملت، آج دنیا میں ایک ٹرین چل پڑا ہے، ایک ہوا چل پڑی ہے، ایک وبا چل پڑی ہے، اور اتفاق سے اس کا کوئی ٹیکا بھی نہیں ہے، کیونکہ ٹیکا جو ہے، وہ جو ٹیکا ہے وہ اتنا پلوٹڈ ٹیکا ہے کہ اب پولیو کے ٹیکا بھی اب شک کے دائرے میں آ گئے ہیں، خسرہ کا ٹیکا بھی شک کے دائرے میں آ گیا ہے، کتے اور سور اور جانوروں کی چربی ملی ہوئی ان ٹیکا کے انجیکشن دیے جا رہے تو آدمی کو اعتراض نہیں ہوتا، لیکن عزیزان ملت، ایک انسان کی جان جانوروں کی جان سے زیادہ سستی سمجھی جاتی ہے۔ لیکن آج جن ٹیکاؤں کی بات ہو رہی ہے، مسلمان اور اسلام کے خلاف بولنے والوں کو لگتا ہے کہ وہ شاید دنیا میں شہرت کی بلندی پہ پہنچ جائیں گے۔ تمہیں پتہ نہیں ہے، تم جانتے نہیں ہو کہ یاد رکھو، آن ڈیوٹی مسلمان، اسلام کے لیے کام کرنے والے لوگ اور اللہ کا یہ دین اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے یہ سہشوار امت اسلامیہ گنہگار تو ہو سکتی ہے، یہ امت اسلامیہ کمزور تو ہو سکتی ہے، یہ امت اسلامیہ حوصلے میں پست تو ہو سکتی ہے، مگر خدا کی قسم اگر اس کا رشتہ مصطفیٰ کی شریعت و سنت سے ہے تو اللہ کی قسم آسمان کی بلندی سے زیادہ بلند اس کے سر کی بلندی ہوا کرتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن چھیڑنے والوں کو معلوم نہیں، وہ چھیڑ کر کہتے ہیں کہ صاحب آؤ ہمارا مقابلہ کرو۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ذلیل لوگ اپنی ذلت کو چھپانے کے لیے شریف لوگوں پر الزام لگاتے ہیں، یہ دنیا کا قانون ہے۔ آپ دیکھیں، ذلیل لوگ اپنی ذلت کو چھپانے کے لیے شریف لوگوں پر الزام لگاتے ہیں۔ ایک بار میں نے کہا کہ آئیے ہم سے ڈیبیٹ کیجئے، ہم سے مقابلہ کیجئے۔ ہم نے کہا ایک چیز یاد رکھنا، ریس کا گھوڑا اگر کتے سے دوڑ کا مقابلہ کر کے جیت بھی جائے تو وہ گھوڑا جیت کر بھی کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوتا ہے۔ بولو بھائی، ہوتا ہے؟ ارے بھائی، دنیا کہے گی گھوڑا کا مقابلہ کتے سے تھا، اس پر جیتنے کا کیا مقابلہ، کوئی جیت ہے؟ تو اب کتے تم ہلا کر ریس کے گھوڑے سے کہے آؤ میرے ساتھ مقابلہ کرو، آؤ میرے ساتھ مقابلہ کرو، تو گھوڑے کی عقل مندی یہ کہ بیٹھ کر گھاس کھائے، اس کتے کی بات نہ سنے۔ بولو یہ عقل مندی ہے کہ نہیں؟ یہ عقل مندی ہونی چاہیے۔ مسلمانوں، تمہاری عقل مندی کیا ہے؟ تمہاری عقل مندی کہاں چلی گئی؟ تم یاد رکھو مسلمانوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اللہ کے دین میں آن ڈیوٹی مسلمان ہیں یا نہیں ہیں؟ ایکسپٹ کرتے ہیں؟ کہیے الحمدللہ۔ اچھا، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی ڈیوٹی میں وہی ہاتھ اٹھائے، جو لوگ اپنی اپنی بیویوں کی ڈیوٹی میں وہ ہاتھ نیچے کر لیں، تاکہ پتہ چل جائے کہ کون اوریجنل ہے اور کون ڈپلیکیٹ ہے۔ سب اللہ کی ڈیوٹی میں ہے ماشاءاللہ۔ ارے ڈیوٹی والوں، ذرا اپنی ڈیوٹی تو ٹھیک سے کرو۔ یہ کیا ایک چوکیدار، بڑے چوکیدار کی نقل اتار رہے ہو؟ اب تو چوکیداروں پہ شک ہوتا ہے بھائی، بڑا شک ہوتا ہے، اب ڈر اسی سے لگتا ہے۔ اب ڈیوٹی والوں ذرا تم دیکھو، آج کل موبائل عام ہے بھائی، عام ہے کہ نہیں؟ آپ لوگ بھی موبائل رکھتے کہ نہیں رکھتے؟ اچھا، آج کل ایک چیز آ گئی ہے، اسمارٹ موبائل ہے نا، اینڈرائڈ موبائل، آئی فون کامن ہو گیا، بالکل کامن، جس کو دیکھیے موبائل میں واٹس ایپ ہے، موبائل میں فیس بک ہے، ٹویٹر ہے، ٹیلی گرام ہے، بہت سارے سوشل میڈیا اور ایپس بڑے پڑے ہوئے موبائل کے اندر۔ آن ڈیوٹی مسلمان کان کھول کر سن لیں ان کی ذمہ داری کیا ہے۔
ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہے. آپ لوگوں کے پاس بھی موبائل ہے جی؟ اگر ہے تو سائلنٹ موڈ میں کیجیے گا, کیونکہ اگر وہ چیخے گا تو میں چپ ہو جاؤں گا. آپ کے موبائل میں رنگ ٹون بجنی نہیں چاہیے, اس کو قابو میں کیجیے. اگر آپ اپنے موبائل کو قابو میں نہیں رکھ سکتے تو بیوی کو کیا قابو میں رکھیے گا؟ وہ بیچاری ٹھیک ہی کرتی ہے جو ٹھیک سے بولتی ہے. اللہ ہماری بہنوں کو جزائے خیر دے کہ اپنے شوہروں کی دن بھر دھلائی کرتی رہتی ہے, مگر یہ دھلائی ذرا سا ٹھیک کر دے. فجر سے تہجد کے وقت سے جگہ, اٹھو نماز پڑھو, اٹھو نماز پڑھو, اٹھو نماز پڑھو. سنا کہ ایک امام صاحب نے دیکھا کہ مسجد میں کوئی فجر پڑھنے ہی نہیں آتا ہے, پڑھنے ہی نہیں آتا ہے, تو انہوں نے ایک اعلان ٹانگ دیا کہ جو آدمی شادی شدہ فجر میں نہیں آئے گا, پوری مسجد کمیٹی اس کی دوسرے دن دوسری شادی کروا دے گی. دوسرے دن دیکھا کہ مسجد بھری ہوئی ہے, کہا بھیا ڈر سے آئے, کہا کہ نے ہماری بیویوں کو اٹھا کر بھیجا ہے کہ جا کم وقت ورنہ تو ہم سے چھوٹ جائے گا. تو اللہ کے دین پر چلنے کی محنت کرو, چاہے گھر سے محنت ہو یا کہیں سے بھی محنت ہو. ہماری بہنیں اگر ٹھان لیں انشاءاللہ, ہماری بہنوں کو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو جو دین پر چلنے کا حوصلہ دیا ہے, وہ حوصلہ مردوں کی جگر میں نہیں ہے, یقین مانیے. اور اس کا مظاہرہ تو رمضان کے مہینے میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر. اگر کوئی شوہر روزہ نہیں رکھتا ہے تو ہماری بہن صاف کہتی ہے کہ تم سڑک پر جا کر کچھ بھی کرو, مگر گھر سے تمہیں افطار سے پہلے کھانا نہیں ملے گا. میں سلام کرتا ہوں اپنی بہنوں کو کہ جس معاشرے میں اور جس سوسائٹی اور جس سماج میں ہماری مسلم بہنیں ایمان کا قلعہ ہے, ایمان کا قلعہ ہے, بس ہم اپنی بہنوں کو اتنا کہنا چاہتے ہیں کہ میری بہنوں, اگر تمہاری دھمکی سے تمہارا شوہر دھوپ کی تپش میں پہاڑوں پہ کام کر سکتا ہے, اگر تمہارے ڈر سے تمہارا شوہر رکشہ کھینچ سکتا ہے, اگر تمہاری دھمکی سے تمہارا شوہر ٹائم پر ڈیوٹی کر سکتا ہے, اگر تمہاری دھمکی سے تمہارا بیٹا صبح 6-6:30 بجے اٹھ کر اسکول کے بستے کو پیٹ پہ لاد کر اسکول جا سکتا ہے, اگر تمہارے ڈانٹ کی وجہ سے اور گھر کے چلانے کی فکر کی وجہ سے تمہارا شوہر ٹائم پہ دکان کھول سکتا ہے, شو روم کھول سکتا ہے, کارخانے جا سکتا ہے, تو میری بہن تھوڑی اور بھی محنت کر لے, تو بھی جنتی, تیرا شوہر بھی جنتی. کچھ ایسا گل کھلا کہ وقت پر تیرا شوہر مسجد میں جا کر اللہ کا ولی بن جائے, اللہ کا ولی بن جائے. یہ ہماری بہنیں جس دن چاہ لیں گی انشاءاللہ اس دن ہو جائے گا. میرے بھائیوں, ایک مولانا صاحب نے کہا کہ نماز کے لیے بلاتے ہیں, ماں باپ نے کہا میرا بیٹا جوان ہے نماز پڑھتا ہی نہیں. کہا کس نے کہا کہ باپ نے کہا بیٹا نماز پڑھ, نہیں گیا. ماں کہتی بیٹا نماز پڑھ, بیٹا مسجد ہی نہیں جاتا, کوئی نسخہ بتائیے کیا کروں. کہا پڑوس میں کوئی لڑکی رہتی ہے, کہاں رہتی ہے, کہا اس سے کہلوا دیجیے. پڑوس کی لڑکی نے کہا کل سے تم نماز پڑھو گے. بولے مسجد سے نکلوں گا ہی نہیں, نماز کی بات کر رہے. ارے جاؤں گا فجر میں, دوسرے دن تہجد پڑھ کے نکلوں گا, تمہارا حکم سر آنکھوں پر. تو عورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی کیپیسٹی اور اتنی انرجی رکھا ہے, اور اس کے آرڈر کو ایکسپٹ کرنے کا جو پاور اللہ نے دیا ہے, اس کا مس یوز ہو رہا ہے, اس کی مس یوز کیا جا رہا ہے. میں اس کا ایک پازیٹیو یوز بتا رہا ہوں, ایکچوئل کو آئیڈیل میں کنورشن کر دیجئے. یہ پاور اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو دیا ہے. پاور آف ویمنس یہ ہے, عورت کا پاور یہ ہے کہ عورت تنہا گھر کے 20 مردوں کو ایک اشارے سے کنٹرول کر سکتی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اگر ہماری بہنیں اللہ کی ہو جائے, رسول اللہ کی ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم, تو ایک دیندار عورت جب سجدے میں روئے گی تو اس کے آنسو کے قطرے زمین پر گرنے سے پہلے خدا اس کے خاندان کی دینداری کے فیصلے فرما دے گا. ایک عورت کا یہ مقام اللہ نے دیا. عزیزان ملت, موبائل فون سب کے پاس ہے, اور وی آر آن ڈیوٹی مسلمس, ہم لوگ آن ڈیوٹی الحمدللہ. اجے موبائل جو ہم لوگ یوز کرتے ہیں, اس موبائل سے بھی کچھ سیکھ لینا چاہیے بھائی. ارے کچھ سیکھنا چاہیے کہ نہیں سیکھنا چاہیے بولے, ہم موبائل سے کیا سیکھا ہے؟ خیر وہ راز کھولنے کی ضرورت نہیں, ہم سب جانتے ہیں کیا سیکھا ہے. ہائے ہائے ہائے, وہ زمانہ چلا گیا جب لوگوں کو میخانے میں جا کے گناہ کرنا پڑتا تھا. اب تو تنہا بیڈ روم میں بیٹھے تو وہ گناہ ہے کہ مت پوچھیے, مت پوچھیے. دیکھیے آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں, یہ جو موبائل کمپنی نے بنایا تھا, جو موبائل بنانے والی کمپنی نے موبائل کو کریٹ کیا, تو اس کا کنسپٹ آف کریشن کیا تھا؟ موبائل کو بنانے کے پیچھے اس کی سوچ کیا تھی؟ ذرا یہ توجہ فرمائیے گا. موبائل کو بنانے کے پیچھے موبائل کے کریٹر کی سوچ کیا تھی؟ تو ان کا کنسپٹ, ان کی سوچ, ان کی ویژن اور ان کا مشاہدہ آنے والے دنوں کے لیے وہ یہ تھا
کہ آدمی وائرلیس یعنی لینڈ لائن سے آزاد ہو کر، لینڈ لائن چونکہ فکسڈ فون ہوتا ہے تو ایک آدمی کو اگر بات کرنی ہے تو اسے پراپر ٹائم میں اویلیبل ہونا پڑے گا. اگر وہ اویلیبل نہیں ہے تو اس کی کال اس کی مس ہو جائے گی. تو موبائل بنانے والے نے، سائنٹسٹ نے یہ ایجاد کیا کہ یہ موبائل اس طرح ہو کہ آدمی جہاں بھی ہو ایزیلی اور فرینڈلی اپنی ضرورت کی بات کر سکے. اس لیے جب موبائل آیا تھا تو اس میں کوئی ایپ نہیں تھا، اتنا بڑا موبائل تھا وائرلیس کی طرح، اور اس میں 2 بٹن ہوا کرتے تھے، ایک لال بٹن ایک ہرا بٹن. کال ایکسپٹ کرنا ہے تو ہرا بٹن اور کال کو اینڈ کرنا ہے تو لال بٹن. یہ اینڈ ہوا کرتی تھی. یہ موبائل کی بنیاد ہے، یہ موبائل کی بنیاد ہے. توجہ رکھیے. اس کے بعد موبائل بڑھتا چلا گیا، موبائل ڈیولپ کرتا چلا گیا، موبائل میں ترقی ہوتی گئی اور موبائل میں اینڈرائیڈ آ گئے، اسمارٹس آ گئے، آئی ایس آ گئے، آئی فون آ گیا اور نہ جانے کیا کیا آ گئے. تو اس میں ہزاروں اپلیکیشن آ گئی، ہزاروں اپلیکیشن. لیکن مجھے بتائیے کہ موبائل کا مقصد بنیادی یہ ہے کہ کال ریسیو کرنا اور کال کرنا ہے نا، بات کال کرنا اور کال کو ریسیو کرنا، ایکسپٹ کرنا اور کال کو بھیجنا، یہ موبائل کا مقصد ہے. لیکن جتنے ایپس ہیں، واٹس ایپ، فیس بک، ٹویٹر، ٹیلی گرام، وی چیٹ یا جتنے بھی سوشل میڈیا ہیں وہ سارے، اوبر لے لیجئے، سویگی لے لیجئے، زومیٹو لے لیجئے، دنیا کے نہ جانے کتنے ایپس ہیں، یہ سارے ایپس جو ہیں یہ موبائل کے مقصد موبائل نہیں ہے بلکہ ضرورت موبائل ہے. مقصد موبائل تو یہ ہے کہ بات کرو، بات ختم کرو. ضرورت موبائل یہ ہے کہ جب پاکٹ میں ایک ڈبہ ہے تو اسی سے چلو فلائٹ کی ٹکٹ بک کر لیتے ہیں، تو ہم نے میک مائی ٹرپ اور یاترا ڈاؤن لوڈ کر لیا. چلو اسی سے ہم گاڑی اپنی ٹیکسی بک کر لیتے ہیں، تو ہم نے اوبر اور اولا اور نہ جانے کیا کیا ٹیکسیز بک کر لی، ہم نے ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیے. فلائٹ ایئر لائنس کو ہم یوز کرتے تو ہر ایئر لائنس کے ایک ایپ اپنے موبائل میں رکھ لیتے. یہ ضرورت زندگی ہے، مقصد زندگی نہیں. تو موبائل کا مقصد یہ ہے کہ فون آئے اور فون جائے. اب آپ 1000 اپلیکیشن ایپ اگر موبائل میں ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، اس کے باوجود موبائل کی شرافت دیکھیے، موبائل کی وفاداری دیکھیے، موبائل کی غیرت و حیا دیکھیے، موبائل کی ذرا تہذیب دیکھیے کہ آپ واٹس ایپ میں میسج سینڈ کر رہے ہیں، ایکسپٹ کر رہے ہیں، ریسیو کر رہے ہیں، بھیج رہے ہیں اور لے رہے ہیں. آپ کی چیٹنگ ہو رہی ہے واٹس ایپ میں. اچانک اگر آپ کو کال آ جائے تو موبائل کیا کرتی ہے؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ اچانک اگر موبائل پہ فون آ جائے تو موبائل کیا کرتی ہے؟ آپ کے واٹس ایپ کی چیٹنگ کو آپ سے پوچھے بغیر ہٹا دیتی ہے اور آپ کے کال کو سامنے کرتی ہے. بولو کرتی کہ نہیں کرتی بھائی؟ آپ سے اجازت لیتی ہے؟ نہیں لیتی. آپ دیکھو چیک کر لو، کال آیا واٹس ایپ ہڈن میں چلا جائے گا، چھپ جائے گا، کال سامنے آ جائے گی. کیونکہ موبائل جانتی ہے کہ مقصد زندگی ہماری، مقصد زندگی کال کو ریسیو کرنا ہے، مقصد زندگی چیٹنگ نہیں ہے، وہ تو ٹائم پاس ہے. تو اصل کام کرنے کی جب جب ڈیوٹی کا وقت آئے گا، اصل کام کرنے کی آواز جب جب آئے گی، اصل کام کا حکم جب آئے گا، فیس بک پیچھے، واٹس ایپ پیچھے، ٹویٹر پیچھے، آل اپلیکیشن آر ہڈن، وہ سارے کے سارے پیچھے چلے جائیں گے، کال کو سامنے لایا جائے گا. عزیزان ملت، ارے کچھ تو سیکھو میرے نوجوانوں موبائل سے. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پیدا کیا، مقصد زندگی یہ ہے کہ مقصد زندگی یہ ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. ضرورت زندگی دکان ہے، ضرورت زندگی مکان ہے، ضرورت زندگی کارخانہ ہے، ضرورت زندگی چلت پھرت ہے، ضرورت زندگی شادی بیاہ ہے، ضرورت زندگی فنکشن، سوشل ایکٹیویٹیز، سوشل ریسپانسبلٹی اور ریلیشن کو نبھانا ہے. مگر مقصد زندگی یہ ہے کہ اللہ کے حکم کی تعمیل کرنا ہے. جب موبائل کے سامنے مقصد کا کال آتا ہے، کال آتی ہے تو وہ ضرورت کو ہٹا دیتی ہے. مسلمانوں، جب تمہارے مقصد زندگی پر اللہ کی طرف سے مؤذن اذان دیتا ہے تو تم ضرورت زندگی کو چھوڑ کر خدا کی طرف کیوں نہیں دوڑ جاتے؟ تم خدا کی طرف کیوں نہیں دوڑ جاتے؟ ایک مشین کو سلیقہ ہے، مگر مسلمانوں تمہیں کب سلیقہ آئے گا؟ آج دنیا میں مسجدوں سے اذان دی جا رہی ہے، مگر کچھ اذانیں ایسی بھی ہیں جو کہیں اور سے بھی دی جا رہی ہے. کبھی کبھی غیر بھی اذان دیتا ہے، کبھی کبھی حکومتیں بھی اذان دے کر جگاتی ہیں. یہ دیکھ کر کہ مسلمانوں، تمہارا ضمیر مر تو نہیں گیا، تمہارا ذہن مردہ تو نہیں ہو گیا، تمہاری نسلیں بلیاں میٹ تو نہیں ہو چکی ہیں. مسلمانوں، ایک آواز میں دے رہا ہوں، ایک اذان تمہیں میں دے رہا
रहा हूं, और वो अज़ान ये है कि मेरी कौम के लोगों याद रखो, धूप बर्दाश्त कर लेना, धूप पर बर्दाश्त कर लेना, सब्र कर लेना, मुफलिसी और गुर्बत भी रहे तो सीने से लगा लेना। लोगों एक शिकवा न करना, अल्लाह भरपेट खाना दे, खाकर अल्हम्दुलिल्लाह कहना, खाना न मिले सब्र कर कर कहना, अल्लाह तू खिलाता है, तेरी शान करीमी है, वरना हम तो इस लायक नहीं है। लेकिन याद रखो मुसलमानों, अगर बात ईमान की आ जाए, बात शरीयत की आ जाए, बात दस्तूर इस्लाम की आ जाए, बात नमाज की बका की आ जाए, बात अजान के क़याम की आ जाए, बात कुरान और हदीस की तहफ्फुज़ की आ जाए, तो याद रखना, न औलाद देखना, न बीवी, न दुकान देखना, न मकान, न रोटी देखना, न बेटी, सारी दुनिया से कह देना अब चले मिलेंगे जन्नत में यारो, अब तो पुकार मेरे रब की तरफ से आ गई है, मेरे रब की तरफ से आ गई है। और वो क्या आवाज है अज़ीज़ान मिल्लत, आज कोशिश हो रही है, पूरी दुनिया में कोशिश हो रही है, वो ये मैं आपको बताना चाहता हूं, शायद मेरी बात आपको दीवाने की बन लगे, फिर भी सुन लीजिए कि शायद इतनी सफाई के साथ मेरे बाद कोई बताने वाला भी न हो और आपके कान सुनने को तरस जाए। अज़ीज़ान मिल्लत, इस वक्त जो मेहनत चल रही है वो मेहनत आपके ईमान को सलब करने की मेहनत नहीं चल रही है। इस वक्त जो मेहनत चल रही है वो मौजूदा मस्जिदों में ताले लगाने की मेहनत नहीं चल रही है। इस वक्त जो मेहनत चल रही है वो मेहनत चल रही है आने वाले 25 सालों के बाद नई नस्लों को ईमान से नफरत कराने की मेहनत चल रही है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि आप अपनी औलादों को किन हालात में छोड़कर जाना चाहते हैं, किन हालात में? दुआ कीजिए अल्लाह ताला से, कहे अल्लाह हमारी नस्लों में कभी काफिर और मुशरिक मत पैदा करना, मत पैदा करना। आज क्या हो रहा है? आज हो ये रहा है 1 लाख मुस्लिम लड़कियों को मुर्तद बनाने का टारगेट रखा गया है। किसकी तरफ से रखा गया आप समझ रहे हैं? आज हमारी बेटियां, आज हमारी बहनें, आज हमारे घर की बच्चियां, आज कॉलेजों में जाना एक जरूरत है, कॉलेज में जाना पढ़ना एक जरूरत है, हम पढ़ाई से रोक नहीं सकते, हम एजुकेशन से बेबहरा नहीं रख सकते अपनी नस्लों को। लेकिन मेरी कौम के लोगों, मैं तुम्हें क्या कह सकता हूँ, मैं आपकी कौम के एक नौजवान हूँ, बहुत मजबूर और बेबस हूँ, मुझे माफ कीजिएगा मेरी कौम के लोगों कि आपने कॉलेज और यूनिवर्सिटी नहीं खोला, आपने तो बिरयानी के होटल और कबाब की दुकानें खोली हैं, आपने कबाब की दुकान और बिरयानी के होटल खोले हैं, जिसकी वजह कर आज आपकी बच्चियां अपने ईमान, अपनी इज्जत और आबरू को सलामत नहीं रख पा रही है। आपको किसने मना किया था कि आप इंस्टीट्यूशन खोलें? आपको किसने मना किया था कि आप देश की सेवा में हिस्सा लें? आपको किसने मना किया? मैं आपसे साफ लफ्जों में कहना चाहता हूं, मेरी कौम के लोगों, तुम भिखारी बनकर सरकारों के सामने उम्मीद की निगाह मत डालो। खुदा ने तुम्हें दस्तो बाजू दिया है, दस्तो बाजू से मेहनत कर कर तुम भारत के अंदर एक नई शान पैदा करो। अगर तमिलनाडु की सड़क पे अखबार बेचने वाला एक बच्चा वक्त का मिसाइल मैन अब्दुल कलाम बन सकता है, तो हमारे घर का हर बच्चा भी वक्त का एक शानदार इंसान क्यों नहीं बन सकता? आओ अपनी नस्लों के हाथों से रिवॉल्वर छीनकर दफना दो और कहो कि कलम उठाने का वक्त आ गया है। मेरी कौम के लोगों, अपने अखलाक और अपने मॉरल सिस्टम को डेवलप करो, जो तुम्हारी जिम्मेदारियां हैं। तुम किन की उम्मत हो? भूल गए हो? तुम उम्मत हो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। मुसलमान कौम का ये लाइन ऑफ एक्शन और लाइन ऑफ वर्क कभी नहीं हो सकता। मुसलमान अपने पड़ोसियों का, अभी हमसे पहले खिताब फरमा रहे थे, एक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि हरगिज वो मुसलमान नहीं हो सकता जिससे उसका पड़ोसी खुश ना हो। पड़ोसी से क्या मतलब है? मुसलमान पड़ोसी हो तब खुश ना हो? नहीं। अगर एक मुसलमान का पड़ोसी हिंदू भाई है, सिख है, ईसाई है और मुसलमान मालदार है और पड़ोसी गरीब है, उसकी बेटी के हाथ पीले नहीं हो रहे इसलिए कि वो गरीब है, और मुसलमान अपनी बेटी की शादी में पतीलियां उतार रहा है, पंडालें लगा रहा है, एमपी और एमएलए के काउंसलर को खिला रहा है और गरीब के पड़ोसी रो रही है, तो सुन लो मुसलमान, पूरी हुकूमत भी अगर तुम पर खुश हो जाए तो भी खुदा की कसम तुम्हें जलील होने से दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं सकती, इसलिए कि तुमने दूसरों को खुश किया है, अपने पड़ोसी को रुलाया है। पड़ोसी तुम्हारा कोई भी हो, तुम उसकी जब तक मदद नहीं करोगे तुम सच्चे मुसलमान नहीं हो सकते। अपने लाइन ऑफ एक्शन को ठीक कीजिए, अपनी जबान को ठीक कीजिए। याद रखिएगा
میں ہمیشہ اپنی قوم سے صرف ایک ہی بات کہتا ہوں کہ میری قوم کے لوگوں اپنی زبان کی حفاظت کرو اور کچھ نہیں. کھانا بھی ہے زبان سے, ہے نا, اور جھوٹ کہاں سے بولا جاتا ہے؟ جی نہیں, آپ راوڑ قلعہ والے اگر کہیں اور سے بولتے تو مجھے بتا دیجیے, آئی ڈونٹ نو. آپ لوگ یہ سسٹم کچھ اور تو نہیں ہوئی ہے نا؟ اچھا, کھانا بھی منہ سے کھانا ہے اور جھوٹ کہاں سے بولنا ہے؟ منہ سے. اچھا, حرام کہاں سے کھانا ہے؟ منہ سے. غیبت کہاں سے کرنی ہے؟ ایک دوسرے میں آگ کہاں سے لگانی ہے؟ ارے وہ ماچس کی ڈبیا میں آگ کیا ہوگی جو انسان کی زبان میں ہے. اتنا زہر کہاں سے بولتے ہو؟ لگتا ہے سانپ فرائی کر کے کھاتے ہو. سانپ کھاتے ہو؟ اتنا زہر انسان کی زبان میں. آج تو میں دیکھ کر حیران ہو جا رہا ہوں کہ دھارمک لوگوں کے منہ سے ایسی بدبو آ رہی ہے کہ کہنے میں شرم آتی ہے کہ دھارمک ہے مان سے.